بھارتی فاشسٹ حکومت مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے انسانی سطح پر سوچنے کے لیے قطعی تیار نہیں. چھاپے اور گھر گھر تلاشیاں مسلسل جاری ہیں اور صرف پچھلے ماہ 30 سے زائد لوگوں کی جانیں چھینی گئی ہیں. It is a matter of great concern that the situation in Indian occupied Jammu and Kashmir continues to deteriorate due to the brutal military crackdown by Indian occupation forces. Pakistan strongly condemns the ongoing state terrorism and extrajudicial killings of innocent Kashmiris in so-called cordon and search operations in Indian occupied Jammu and Kashmir. Despite the surge in COVID-19 cases in Indian occupied Jammu and Kashmir, the occupation forces continue their relentless campaign of oppression and brutalization of the Kashmiri people. Innocent Kashmiris are being martyred in fake encounters and phony cordon and search operations. In an inhuman practice, even the mortal remains of those martyred are not being handed over to their families. Thousands of Kashmiri men, women and children are taking to the streets to protest against Indian brutalities and to let the world community know that they reject Indian illegal occupation. مزید یہ کہ کورونا وائرس بھی مسلسل پھیلتا جا رہا ہے اور انٹرنیٹ کی بندش سے لوگ خوف و ہراس کا شکار ہیں کیونکہ وہ کشمیر بھر میں اس مہلک وائرس کی حقیقی صورتحال سے آگاہ نہیں ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی بھارتی حکومت سے انٹرنیٹ بحالی کی اپیل کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ معمولی جرائم میں ملوث افراد کو بھی رہا کر دیا جائے. نام نہاد سیکورٹی کے نام پر کشمیر پچھلے 8 مہینے سے دنیا بھر سے کٹا ہوا ہے. محض کشمیر کی زمین سے دلچسپی رکھنے والی بھارتی حکومت کو کیا پڑی ہے کہ وہ انٹرنیٹ کھولے اور لوگوں کو رہا کرے. وہ تو ایک ایک کشمیری کو تہہ تیگ کرنا چاہتی ہے. اور اب اگر کورونا سے بھی کشمیری مرتے ہیں تو راشٹریہ سیوک سنگھ کے نظریے پر کھڑا مودی کیوں خوش نہیں ہوگا. پاکستان اور مسلمان دشمنی اس شخص میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے اور کورونا کی اس نازک ترین صورتحال میں بھی سیاست کھیل رہا ہے اور ہدف ہمیشہ کی طرح پاکستان ہے. Even as the world fights COVID-19, some people are busy spreading other deadly viruses such as terrorism. بے سروپا الزامات عائد کرنا، لائن آف کنٹرول پر مسلسل گولہ باری کرنا اور اس کی آڑ میں اپنی پالیسی کی تکمیل اس وقت دہلی سرکار کا مقصد ولین ہے. تمام دنیا کورونا سے برسر پیکار ہے اور بھارتی حکومت اپنے ماندانہ عزائم کی تکمیل میں مصروف ہے. اس وقت پوری دنیا کورونا وائرس کے بحران میں مبتلا ہے اور دوسری طرف بھارت کی موجودہ فاشسٹ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے گناؤنے سیاسی عزائم کی تکمیل کے لیے مقبوضہ کشمیر کے اندر جس طریقے سے ڈیموگرافی کو چینج کرنے کے لیے یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن کو پامال کرتے ہوئے اور انٹرنیشنل لا کو پامال کرتے ہوئے انہوں نے کشمیر میں جو غیر ریاستی باشندے ہیں ان کو وہاں کا ڈومیسائل دینے کے لیے ایک نیا قانون متعارف کرایا ہے. تو ہماری انٹرنیشنل کمیونٹی سے اپیل ہے کہ وہ بھارت پہ اس کا نوٹس لیں اور بھارت پہ دباؤ ڈالیں کہ اس وقت جب دنیا جو ہے وہ ساری مصروف ہے کرونا وائرس کے اس بحران میں تو وہ جو سیاسی فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں جو اپنے گناؤنے عزائم کی تکمیل چاہتے ہیں اس کو روکا جائے. جہاں تک کشمیریوں کا تعلق ہے حقیقت یہ ہے کہ ظلم و ستم کی چکی میں پس پس کر اب ایک ایک کشمیری فولاد بن چکا ہے. نہ کورونا انہیں زیر کر سکتا ہے، نہ لاک ڈاؤن اور نہ بھارتی پالیسیاں. India must realize that it cannot break the will of the Kashmiri people and suppress their indigenous resistance movement through the use of force. The intensified resistance in the Indian occupied Jammu and Kashmir is a direct consequence of Indian campaign of oppression
and brutalization of the Kashmiris. اپنے استصواب کے لیے کشمیری آج بھی متحد اور یگانہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ بھارت کشمیر کی زمینی صورتحال تبدیل کرنے میں مسلسل ناکام ہے، اور یہ ناکامی اب اس کے ماتھے کا کلنک بن چکی ہے، اور رسوائی اب تقدیر کے لکھے کی طرح مودی کا پیچھا کر رہی ہے.